ابھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے عشرے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہوا، بہت ہائپ اس کی کریٹ ہوئی کہ جی ایک خاتون جو ہے انہوں نے عربی الفاظ لکھے ہوئے شرٹ پہن لی، اور میں وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ کر اس قدر پریشان ہوئی کہ ایک ہجوم تھا عاشقان مصطفیٰ کا جو اس عورت کے پیچھے پیچھے تھے کہ اس کی شرٹ اتار دے، اس سے کیا آپ لوگوں کو، مجھے سمجھ نہیں آتی اگر اتنے عاشقان مصطفیٰ ہو تو پھر دنیا کو اسلام سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، پھر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو۔ یہ تمام عاشقان مصطفیٰ سے میرا سوال ہے کہ عربی ایک زبان ہے، اگر آپ کو اس زبان میں گالیاں بھی کہیں لکھی ہوئی نظر آ جائے تو آپ اس شخص کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس زبان میں لکھی ہوئی باتیں آپ کتنا سمجھتے ہیں؟ کبھی اس زبان میں لکھے ہوئے قرآن کو آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کھولیں، ہم اس عربی زبان کی لکھی ہوئی باتوں کو سمجھیں، کیونکہ وہ ہمارے اللہ نے وہ کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے، اور وہ اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ اس کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا وقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت آسان ہے اس طرح سے حاصل کر لی جائے کہ کوئی شخص، ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی شخص ذرا سی کوئی بد تہذیبی کرے، اور اگر نہ بھی کرے تو ہم اس کی حرکت کو بد تہذیبی کے زمرے میں ڈال دیں اور پھر ہم اپنا نام عاشقان مصطفیٰ میں شامل کر لیں۔ خدا را ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے، اس سے نہ تو اسلام کو شہرت مل رہی ہے، نہ اسلام ترقی پا رہا ہے، نہ اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں کوئی مدد ثابت ہو رہی ہے، بلکہ یہ الٹا ہمیں جو ہے وہ بدنام کرنے کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم عقل سے عاری لوگ ہیں، ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم جذبات میں اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کیے بغیر صرف اپنی جان دینے اور دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ شاید اسی طرح جنت ہمیں جو ہے وہ مل جائے۔ تو جنت اتنی آسان نہیں ہے، میرا اللہ علیم اور حکیم ہے، اسے پتہ ہے کہ جنت کے اصل حقدار کون ہے۔ تو جنت کے اصل حقدار بننے کے لیے لوگوں کی جان کے در پہ ہونے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریے۔ عربی زبان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عربی میں لکھے ہوئے قرآن کو، اللہ کے احکامات کو، نبی کے وسلم کی ذات کو سمجھیے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارنے کی کوشش کیجیے۔